رمضان کا مہینہ کتنا عظیم مہینہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے اسے عظیم کہا ہے۔ آقا علیہ السلام کی وہ حدیث جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے آخری دن صحابہ کرام کو ایک خطبہ دیا کرتے تھے، اس کے آغاز میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگو بے شک تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو عظیم بھی ہے اور مبارک بھی ہے، یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جو عظمتوں والا بھی ہے اور برکتوں والا بھی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کو عظیم قرار دیا۔ پھر اس کی عظمت کا اندازہ اس امر سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سال میں 12 مہینے بنائے، لیکن کسی مہینے کا نام لے کر قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن رمضان وہ عظیم مہینہ ہے، اسے یہ شرف حاصل ہے کہ رب نے اپنی پاک کتاب میں اس کا نام لے کر تذکرہ کیا ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، یعنی رمضان کو جو عظمت ملی ہے وہ اس لیے ملی ہے کہ اس میں رب کی کتاب قرآن کا نزول ہوا ہے۔ رمضان کو عظمت ملنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں شب قدر جیسی عظیم رات ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر رمضان کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پھر آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمانوں کے دروازے کھول دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی باران رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور فرمایا کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وسلسلۃ الشیاطین، اور جتنے شیاطین ہیں، جتنے سرکش جن ہیں، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں انہیں قید کر دیتا ہے، انہیں جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے فتحت ابواب السماء کی جگہ کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں فتحت ابواب الجنہ، آسمان کے نہیں بلکہ جنت کے دروازے کھول دیا کرتا ہے، جنت کے دروازے اس مہینے میں کھول دیے جاتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کا استقبال کس طرح فرمایا کرتے تھے؟ صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، آقا علیہ السلام اپنے پیارے صحابہ سے پوچھتے ہیں ماذا یستقبلکم وتستقبلون، اے میرے صحابہ مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ اتنے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوحی نزل، یا رسول اللہ کیا کوئی وحی نازل ہو رہی ہے؟ فرمایا لا، نہیں۔ عرض گزار ہوئے عدو حضر، یا رسول اللہ کیا کوئی لشکر آ رہا ہے؟ فرمایا لا، نہیں، نہ ہی کوئی وحی نازل ہو رہی ہے، نہ ہی کوئی دشمن آ رہا ہے، بلکہ رب کا عظیم مہینہ رمضان آ رہا ہے، اور یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کی پہلی ہی رات میں اللہ تمام اہل قبلہ کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ اتنی عظمت والا مہینہ ہے، یہ رب کی رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ باران رحمت کے نزول کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی عنایتوں کے نزول کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے فیض کی بارش کے نزول کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، بندے کی جو شفاعت کرنے والی چیزیں ہیں ان میں سے ایک رب کا مہینہ رمضان ہے، دوسرا رب کی کتاب قرآن ہے۔ رمضان بھی بندے کی شفاعت کرے گا، قرآن بھی بندے کی شفاعت کرے گا، اور یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس عظیم مہینے میں بھی محروم رہتے ہیں، جو اس عظیم مہینے میں محروم رہ جائیں، اس عظیم مہینے میں اپنی بخشش نہ کروا سکے، اس عظیم مہینے میں اپنی جھولیاں نہ بھر سکے، اس عظیم مہینے میں رب کو راضی نہ کر سکے، اس عظیم مہینے میں اللہ سے اپنا تعلق مضبوط نہ کر سکے، آقا علیہ السلام سے اپنا تعلق مضبوط نہ کر سکے، اس مہینے میں اپنے گناہوں پہ نادم نہ ہو سکے، میرے حضور نے فرمایا من حرمھا فقد حرم الخیر کلہ، فرمایا جو اس مہینے میں محروم رہ گیا وہ ہر بھلائی سے محروم رہ گیا، وہ ہر خیر سے محروم رہ گیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے،
اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ اتنا عظیم مہینہ ہے جس میں شب قدر جیسی عظیم رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور یہ اتنا عظیم مہینہ ہے جس میں نفل کا ثواب فرض جتنا ملتا ہے اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ملتا ہے۔ پھر فرمایا یہ تو صبر کا مہینہ ہے، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا ثواب تو جنت ہوا کرتی ہے۔ پھر فرمایا کہ شہر المواساتی، رمضان کا جو مہینہ ہے یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ غم گساری کا مہینہ ہے، یہ غم خاری کا مہینہ ہے، یہ دکھ درد بانٹنے کا مہینہ ہے، یہ غریبوں کے کام آنے کا مہینہ ہے، یہ مصیبت زدہ لوگوں کو مصیبت سے نکالنے کا مہینہ ہے۔ پھر اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا تمام مومنین کے لیے کتنی عظیم بشارت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا شاہد یزاد فیہ رزق المومن، فرمایا کہ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کا رزق اس مہینے میں بڑھ جاتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا یہ وہ عظیم مہینہ ہے اولہ رحمہ، جس کا پہلا اشرہ اشرہ رحمت ہے، واوسطہ مغفرہ، جس کا درمیانی اشرہ مغفرت کا اشرہ ہے، وآخرہ عتق من النار، جس کا آخری اشرہ جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے۔